بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، بر صغیر میں 1 صدی یا 1.5 صدی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق بہت سے مسائل کو مناظروں کا اور تقریروں کا موضوع بنایا گیا ہے۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ نور و بشر بھی ہے۔ اگرچہ مناظروں کا رجحان اب شہروں میں کم ہے، لیکن دیہی علاقوں میں، مساجد میں اور مدارس میں ابھی تک یہ ماحول موجود ہے۔ ان موضوعات پر بہت سی کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں اور بہت سے مناظرے بھی ہوئے ہیں جو آج بھی یوٹیوب پر دیکھے جا سکتے ہیں اور سنے جا سکتے ہیں۔ میں آج ایک بالکل جدا نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور جو سب سے اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے نور اور بشر کے موضوع پر تو ہم نے مناظرے بھی کیے اور ہم نے اس پر بحثیں بھی کی ہیں، لیکن قرآن مجید جس انداز سے اور جس اسلوب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بیان کرتا ہے، وہ اصل جو منصب اور مقام ہے وہ مقام رسالت ہے۔ قرآن مجید میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اس میں کوئی شک نہیں، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب بشر تو موضوع بن گیا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، آپ یہ فرمائیے، تو یہ موضوع ہمارے ہاں نہ بنایا گیا۔ اگر یوحی الیہ کو پڑھا جاتا اور اس پر توجہ دی جاتی تو یہ مناظروں کی اور بحثوں کی اور تقریروں کی کبھی نوبت نہ آتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ فرمایا ہے لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہاری طرف اللہ کا نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ اب یہ جو نور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ اپنے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نور ہے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی نور ہے، اور یہ کتاب بھی نور ہے، اور وہ منزل وہ مقصد جہاں پہ اللہ کی کتاب پہنچاتی ہے، وہ منزل وہ مقصد بھی نور ہے۔ تو یہ ایک تعارف ہے کہ قرآن مجید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کرایا اور ہمیں بتایا آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن مجید نے بہت ہی سہل اور بہت ہی آسان انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ رسالت کو بیان کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے یہ آپ لوگوں تک پہنچائیے، یہ در حقیقت آپ کا منصب رسالت ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر جو رسالت کا فریضہ ہے وہ سر انجام آپ نے نہ دیا۔ تو بدقسمتی یہ ہوئی ہمارے ہاں 1 صدی میں یا 1.5 صدی میں کہ ہم نے ان کو اپنا موضوع تو بنایا، ان مسائل کو، لیکن قرآن جتنے آسان انداز میں ان مسائل کو حل فرماتا ہے اور جس اسلوب میں قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اور فریضہ رسالت کو بیان کرتا ہے، اگر اس طرف ہم توجہ کرتے اور ہم اس کو پڑھتے اور سمجھتے تو کبھی بھی ان مناظروں کی اور ان ابحاث کی کبھی نوبت نہ آتی۔ اس لیے کہ انہی ابحاث کی بنیاد پر ہی ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت وجود میں آئی، ہمارے ہاں فرقے اور مسالک بنے اور مسلمان تقسیم ہوئے ان مسائل کی بنیاد پر۔ تو میرا ذاتی خیال اور میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر قرآن مجید سے تمسک کیا جائے اور قرآن مجید سے تعلق قائم کیا جائے تو قرآن مجید ان مسائل کو بہت ہی آسان انداز میں اور بہت ہی سہل انداز میں حل کر دیتا ہے۔